اور جس نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ پاک نے آپ کے بچانے کے لیے ہر ایک چیز کو پیدا فرمایا، ہر ایک چیز کو، ہر چیز اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کے لیے پیدا فرمائی۔ کوئی چیز اللہ رب العزت نے بیکار پیدا نہیں کیا، دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیات کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں اللہ پاک نے بیکار پیدا فرمایا؟ ایسا نہیں، تمہیں اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ تمہیں اللہ پاک نے کارآمد پیدا فرمایا۔ ہر ایک چیز کارآمد ہے۔ پھر انسان اشرف المخلوقات جو تمام کے تمام مخلوقات سے افضل ترین ہے، یہ کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان نادان اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے۔ ایک مکی ہے، اس کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ایک بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لوگ بھی تھے۔ اب بادشاہوں کا نظام تو آپ نے دیکھا ہے، مچھر مار سپرے، مکی مار سپرے، اور یہ کہ لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کوئی پسینے والا آدمی میرے سے سلام نہ کرے، کوئی میرے قریب نہ آئے، اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ بیٹھے تو سامنے بیٹھے، کرونا نہ لگ جائے، میرے کو کانسی نہ لگ جائے، میرے کو جراثیم منتقل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک مکی اڑی، ایک مکی، اور بادشاہ کے ناک کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب بادشاہ بولنے لگا، یہ بھی اللہ پاک نے مخلوق پیدا کیے، پتہ نہیں یہ اللہ نے مخلوق پیدا کیے، اس کا کیا فائدہ؟ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اور کوئی فائدہ ہے نہیں، یہ فائدہ اس مکی کا ضرور ہے کہ تمہارے تکبر کو خاک میں ملا دیا، تم کسی کو سلام نہیں کرتے ہو، تم اپنا ٹائم وقت کسی کو نہیں دیتے، لیکن تمہاری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مکی بھی اپنے آپ سے نہیں اٹھا سکتے۔ بعض مکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں سے اٹھاؤ اڑ کے یہاں پر بیٹھ جائے گی، یہاں سے اٹھاؤ یہاں بیٹھ جائے گی، آپ کو تنگ کر کے رکھ دے گی، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہو۔ فرمایا اگر اور کوئی اس کا فائدہ نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہے کہ تمہیں سبق سکھا لیا کہ تم اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مکی کو بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹا سکتے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بہت بڑی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین کے اوپر انہوں نے بہت لمبی باتیں لکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا امام رازی رحمہ اللہ نے، ایک بزرگ دریائے دجلہ کے کنارے پر سیر تفریح کے لیے نکل گیا، ارادہ تھا کہ جاؤں تھوڑا سا طبیعت صحیح ہو رہا ہے۔ اب جیسے دریا کے کنارے نکلا تو دیکھا کہ جناب ایک بچھو جا رہا ہے، بچھو جا رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ بچھو جس کا کام ہمیشہ کاٹنے کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، میں دیکھتا ہوں بچھو کا کیا کام ہے، کیا کارنامہ ہے۔ اب یہ بچھو آگے، اور جناب میں چپ چپ کے اس بچھو کے پیچھے جا رہا ہوں، وہ آگے میں پیچھے، جاتے جاتے سمندر آ گئے، دریائے دجلہ آ گیا۔ جیسے دریائے دجلہ آیا، اب میں دیکھ رہا ہوں ایک مچھلی آئی اور یہ بچھو اس مچھلی کے پشت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب میں نے کہا سمندر بھی تو جانا ہے، بچھو تو مچھلی کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہاں ایک کشتی والے کو میں نے کرائے پہ لیا اور میں بھی جناب اس کے پیچھے ہوا۔ میں نے کہا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیکھوں گا کہ آخر یہ کس کام کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہا ہے۔ اب بچھو مچھلی کے پشت کے اوپر سفر کر رہا ہے اور میں کشتی کے اوپر، اور جناب میں اس کے پیچھے اور وہ آگے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر یہ مچھلی پہنچ گئی اور میں یہ پہنچ گیا۔ اب جیسے وہاں پر وہ بچھو اتنا مچھلی سے ہے تو دیکھا وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو جائے گا، اب اس آدمی کو کاٹے گا۔ وہ آدمی سویا ہوا تھا، خیال تھا کہ جناب اب یہ بچھو اس آدمی کو کاٹے گا اور اس آدمی کا موت واقع ہوگا۔ لیکن دیکھا وہاں پر ایک سانپ ہے، ایک سانپ اوپر ہوا اور وہ اپنی نشے کے اندر سانپ آیا
اور قریب تک اس آدمی کو کاٹتا، یہ بچھو گیا اور سانپ کو گردن سے پکڑا اور وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا۔ میں نے کہا واقعی اللہ پاک نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ وہ آدمی سویا ہوا تھا، وہ بچھو اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے بچانے کے لیے اس کو بھیجا، اور وہاں سانپ تھا۔ جب یہ آدمی اپنی نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ جناب بچھو میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ بچھو کو قتل کر دوں۔ میں آگے ہوا، میں نے کہا خبردار بچھو کو قتل مت کرنا، یہ وہ بچھو ہے جس نے تمہاری جان بچائی، تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو اتنا لمبا سفر کرایا، لہذا اس کو کچھ بھی نہ کہو۔ وہ آدمی وہاں پر سجدے میں پڑ گیا۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سانپ ہے اس کا کام ڈسنا ہے، نہیں، بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا کام ڈسنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ جب کسی چیز کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا تو اللہ پاک نے تمہیں کیسے بیکار پیدا فرمایا؟ نہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ایک موقع ہے زندگی کا، یہ انمول وقت ہے آپ کے پاس۔ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے، عہد کرے کہ اے اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے راستے پر نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ اسی کہا آتا ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کبھی بھی اسی نے گناہ نہیں کیا۔ اب ہمارے ہاں اگر ہمارا کوئی قصور کر جاتا ہے، کوئی غلطی کر جاتا ہے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دیتا ہے، پھر وہ ہم سے آ کے معافی مانگتا ہے، ہم اس کو تانا دیتے ہیں مخ کے خونات لی، مخ کی زما خواتنات لی، وسمان معافی خوانی، مطلب دارش تو مجبور شوی یا تا تا زما ضرورت راغے منگولا پیغور ورکاؤ، ہم تانا دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کو موقع نہیں دیتے کہ تمہیں معاف کریں گے، موقع نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت انسان کو موقع دیتے ہیں، اور انسان کے وہ انسان جس نے زندگی پر گناہ کیا ہے، گناہ کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کی طرف کبھی رجوع نہیں کیا، لیکن جب یہ انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک وہ مسافر جس کے پاس اونٹنی ہوتی ہے اور جنگل بیابان کے اندر اس سے اونٹنی گم ہو جاتی ہے، وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے پھر سو جاتا ہے، سو کے جب اٹھتا ہے وہ اونٹنی کو پا لیتا ہے کہ میری اونٹنی مل گئی، یہ مسافر جیسے خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ انسان توبہ کرنے والا ہے، اس نے گناہ کی، توبہ کر لیا، میں اس انسان کو معاف کرتا ہوں خوشی خوشی سے۔ اللہ پاک کسی کو تالا بھی نہیں دیتے، لیکن ہم اگر اتنے نالائق ہو جائے کہ پھر بھی اللہ پاک سے معافی نہ مانگے، پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔